وقال أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا يستخلف آخرين. والحمد لله قاصر الجبارين مدير الظالمين مدرك الحائرين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المؤمنين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مجھے بہت ہی دلی محرم ایک مسلط کو نہیں کہہ سکتا، لگاؤ پیدا ہو رہا ہے اس مرکز سے. اس روحانی شخصیت میں تھوڑی سی نگاہ ڈالی ہے تو انہوں نے جو خدمات انجام دیے 400 سال کے سے پہلے، یہ خود ایک دعوت فکر ہے. دعوت فکر یہی ہے کہ انسان کو ایک مقام پر لایا جا سکتا ہے. وہ دعوت فکر صلح صفائی ہے، محبت ہے، عشق ہے، جو صوفیانہ رنگ میں پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس کو دین میں محبت کا نام دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. To love, to be loved. محبت کرنا، محبت کیے جانا. انسان کی فطرت، انسان چاہتا ہے کہ اس سے محبت کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی سے محبت. جتنی بھی دنیا میں محبتیں ہیں، میں انہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا وہ چیزیاں ہیں، ان محبتوں کی حقیقت نہیں ہے. اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو محبت کیے گا، فاتبعونی یحببکم اللہ. میری اتباع کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اللہ رکھے، اس کو کون کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیے پوائنٹ آف اختلاف، پوائنٹ آف اتحاد، یہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اتحاد کے پوائنٹ کو سمجھنا بہت لازمی ہے اختلاف سے پہلے. آج کی دنیا میں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس میں کوئی کسی کو شک شبہ کی گنجائش نہیں. اسکالرس علماء استفادہ کرتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، دونوں فریق، تینوں فریق، جتنے بھی فریق ہیں، اس قرآن میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہے. قرآن نے خود کہا کہ اس پر باطل کا ہاتھ آ ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلا نقطۂ اتفاق قرآن میں. اگر اس تک پہنچ گیا مسلمان تو یہ کام ہے، اگر وہاں سے ہٹ گیا تو پھر متفرق ہو. جس آیت کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہاں پر محافظین قرآن بھی ہوں گے، محافظین قرآن بھی ہوں گے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، اور اس کی آیت میں کوئی آیت چھوٹی نہیں ہے، ہر آیت بڑی ہے. آیت بڑی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. قرآن ایک عجیب و غریب کتاب ہے. جب سے میں نے ہوش اپنے آپ کو پایا ہے تو قرآن پہ بہت زیادہ اور بہت سے لوگ اس
بات پہ لگے ہوئے ہیں. چونکہ امام حسین علیہ السلام کی بات آئی ہے، انہوں نے بچوں سے کہتا ہے قرآن بچوں سے ٹی شرٹ بنائیے آئی لو نماز امام حسین. شب عاشور امام حسین نے دو چیزوں سے کہا محبت، ایک نماز سے محبت ہے، انا احب الصلاۃ، اور امام حسین علیہ السلام کا قول ہے شب عاشور کل کی جنگ آخری قیامت ہے، جنگ ہے جس میں فیصلہ ہونے والا ہے، اس رات میں امام حسین نے دو چیزوں سے محبت کا اظہار کیا، ایک نماز، دوسرے انا احب قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت سے مجھے محبت. آج میں دنیا بھر اللہ نے مجھے توفیق دیا ہے، ایسٹ ویسٹ آپ نے سمجھیے کہ نیوزی لینڈ سے لے کر کے ادھر ویسٹ کے اندر کے آخری شہر تک گیا ہوں، میں کس کو پہنچا ہوں، جو محبت ہے جاتا ہوں دیکھتا ہوں، جو کمی میں نے محسوس کی ہے میں آج یہاں پیش کر رہا ہوں. اس بات کی اللہ تعالیٰ کی ذرا اسٹیٹسٹک اٹھائیے کریے اپنی محفل میں، مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کے پوچھیے کتنے لوگ ہیں مولانا قرآن کی بات. میرا نتیجہ ہے بہت ہی محدود، بہت ہی کم، شاید 1% مسلمان قرآن پڑھتا نہیں. یہ سلسلہ ممکن ہے کہ رمضان مبارک میں تھوڑا سا پرسنٹیج بڑھ جائے، 30%، مگر عموم جو ہے قرآن سے واسطہ ہے. یہ کس نے ہم کو قرآن سے جڑا؟ یہ جو پوائنٹ آف اتحاد ہے ہمارا، امام حسین کو پوائنٹ آف اتحاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس محفل میں، اور امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بتایا پوائنٹ آف اتحاد دو چیزیں ہیں، قرآن مجید ہے، دوسرے عبادت پروردگار. قرآن مجید سے آپ اتنے دور ہو چکے ہیں، ہم لوگ اب انجوائے بھی نہیں کرتے آیتوں سے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ آیت کا قرآن مجید جولان فکری یعنی ہیومن مائنڈ کو ہلانے والی کتاب. چنانچہ یہی آیت چھوٹی سی آیت ہے لیکن دیکھیے کتنی اہم ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری. پہلا سوال ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کھلا کہہ رہا ہے تم کو ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کس چیز کی ہے؟ قرآن کے تمام فریق مفسرین کے وزارت کرنا ہے، متحد ہیں اس بات پر کہ سبوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ان تنصروا اللہ کے براکٹ میں ان تنصروا دین اللہ، اللہ کی مدد نہیں، اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی. جو بھی یہاں پر قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، مان کے مانے ہوئے کے بعد اس میں رائنگ اور ناسکی وغیرہ سب یاد آئے، اور بلال ہوں اور سہیل رومی ہوں اور سلمان فارسی ہوں، جو بھی آئے گا اس مان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم نقطۂ اتحاد کرانا چاہتے ہو تو میرے دین کی مدد. ہمارا امام امت، شہید امت، رہبر امت امام امت امام زہیر رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں پورا یہی پرچار کرتے رہے کہ مسلمانوں بیدار قرآن کو، قرآن کی تلاوت کو محدود نہ رکھیں، اس کو عملی میدان میں کتابوں کو، فقہی باتوں کو صرف کتابوں میں مسئلہ جہاں کا مسئلہ اتنا بڑا ہے اسلام میں کہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہزاروں صرف جہاں سے نکالیں، لیکن جب عملی میدان میں جو آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نظر نہیں. لیکن میرے نزدیک میرے حیات میں دو اعجاز، دو کرامتیں میرے سامنے آئے. ایک یہی اتحاد کی ضرورت بنتی ہے، ترمیم ہو تو
دلوں کا عالم یہ ہے کہ ہر دن سیدھی میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم آج تک نہیں ہوگا تو وہ مجھے سے نہیں ہوگی اور میں کہا کہ بات لیکن ہم نہیں ہونا اس پر دیکھتے نہیں ہوگا لیکن جب مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب دوسرا اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور کسی کا عمل اتحاد کہیں کرنے کا جو ہے تو بھی وہ اتحاد جاری نہیں کر جاتے ہیں عمل سے بھی ایسا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت تیز اوپر دھوپا چلتا ہو اور بہت تیز گرمی ہو جس میں دم گھوم رہا ہو ایسے عالم میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ ڈوبی آپ کا آدھار کا مطلب ہوتا ہے ویسے مجھے معلوم ہوتا ہے جب کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے جب کوئی اتحاد کا سفیر بن کے آتا ہے جب جنگل میں گھنے جنگل میں رات کے اندھیرے میں کوئی ایک چنگاری نظر آتی ہے اتحاد کی بات کوئی کرتا ہے تو مجھے اسی اندھیرے میں کچھ روشنی سی نظر آتی ہے مجھے معلوم ہوا امام بارش مندر کہا جائے کہ مسلمین اور سفیر بین المسلمین حضرت علامہ سید محمد رفیع باقی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ ملنے کے میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ وہ خانقاہ میں تشریف لانا چاہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کیونکہ مولانا کی تقریر پڑھی ہوئی میں نے اور مولانا کی تحریریں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے اتحاد کی کوئی بات کہی ہے ایسے موقع پر مجھے یہ لگا کہ مولانا اتحاد کی بات زبان سے بھی اور عمل سے بھی دونوں طرح سے اگر بولیں تو شاید جو حالات جو ہوتے ہیں وہ حالات ابھی مسلمانوں کے پاس بس 3 آپشن بچا ہوا ہے ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ اگر ہونے کی ظاہر ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کرنے لگیں گے اور امام معصومین کے نقش قدم پر بھی چلنے لگیں گے دوسرا آپشن یہ ہے ان کے پاس کہ وہ مسلمانوں میں تعلیم حاصل اور تیسرا یہ کہ آپس میں متحد ہو لیکن اتحاد کی بات ایک آدمی نے کہی تھی اس کو نہیں بات وہ ہمارے رہبر موضوع علامہ خامنہ ای صاحب نے کہی تھی صاحب جب وہ یہ فتویٰ انہوں نے دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرک حرام ہے تو اس پر عمل بھی انہوں نے کیا اور آخری دم تک عمل کرتے رہے اور اس کو پرچار کرتے رہے ایسے ہی ہمیں آپ کو چاہیے کہ صرف تقریر سے نہیں بلکہ تقریر اور تحریر کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی عملی ثبوت کے ذریعے کیا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ نواز رسول کو بڑی بے دردی سے بڑی بے رحمی سے کو اپنی عدالت کا شہید کرتے ہیں تو تاریخ عالم و عالم کا ایک عظیم سامنا ہے لیکن اس سے ہمیں سبق بھی بہت ملتا ہے بلکہ ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں جس طرح کی چیزیں آپ چاہیے آپ کو مل جائے گی ظاہر ہے کہ کربلا سے ہمیں اتحاد کا حصہ ملتا ہے اسی لیے آج کا موضوع میں رہتا ہے کربلا مرکزی اتحاد ہم حضرت مولانا سید محمد رفیع باقی صاحب کا استقبال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پروگرام کی کی ضرورت ہے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی خانقاہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں وہی جگہ ہر مکتبہ فکر ایک کربلا میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے اور ایک دوسرا یہ کہ خانقاہ ہر باقی خانقاہ ہے تو یہاں مکتبہ پہلی مکتبہ فکر کے بہت ہی معروف عالم دین بڑے عظیم مقرر اور عظیم دانشور حضرت مولانا ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب سابق ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات عبدالو فارسی یہاں موجود ہیں میں انہیں اس سے صدارت پر تشریف رکھنے کی اجازت دیتا ہوں تشریف رکھیں اس بار بابرکت مجلس کے باوقار صدر جناب مولانا ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب
علماء کرام، دانشوران علم و ادب، معزز حضرات، میں پہلے بھی اسی ہال میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضرت خانقاہ دیوان سارگانی ایک ایسی خانقاہ ہے جہاں مختلف موضوعات پر سیمینار منعقد کر کے دانشوران علم و ادب اور علماء کرام کی کہکشاں سجائی جاتی ہے اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا جاتا ہے۔ میں نے آج کی اس مجلس کو بابرکت اس لیے کہا کہ اس میں قرآن کے حوالے سے اتحاد امت پر گفتگو کی گئی، بہت ہی عالمانہ گفتگو معروف دانشور مولانا سید محمد ذکی باقری صاحب کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 1978 میں نے ایک اخبار سے صحافت شروع کی، وہ اخبار کا سنگم، جو وہ زمانہ تھا جب ایران میں رضا شاہ پہلوی کی مضبوط حکومت تھی۔ اس زمانے میں ایران میں خود وہ مرکز تھا جہاں انقلاب کی، اسلامی انقلاب کی کوٹلیں پھوٹ رہی تھی، اور دوسری طرف رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے عزم و جبر بھی عروج پہ تھا۔ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، بڑے بڑے علماء ان مظالم کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت علامہ آیت اللہ خمینی بھی تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کن انقلاب کا مرکز تھا۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران میں جو انقلاب آیا وہ ایسا انہونا اسلامی انقلاب تھا کہ جس کی نظیر ماضی بری بھی نہیں ملتی۔ ایک انقلاب کا رہنما ہزاروں ہزار میل دور فرانس کی سرزمین میں بیٹھا ہے، اور اس کے ملک میں، جس ملک میں ظالم و جابر حکومت تھی، اس ملک کی حکومت کا تختہ پلٹ دیتا ہے، اور جب پورا نظام حکومت بدل جاتا ہے تو اس آن و بان و شان کے ساتھ تہران میں آتا ہے، جب پورا ایران تہران کی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ اتنا جمع غفیر، اتنا بڑا مجمع شاید مہذب دنیا کی تاریخ میں نہیں لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا انقلاب ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ضرور ایران کے جو رہنما ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ادا اللہ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور یہ علماء کا مجمع ہے، دانشوران علم و ادب کا مجمع ہے۔ میں ان کی موجودگی میں یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ اللہ کی ادا کی پسندیدگی سے ہی زندگی میں کامیابی ملتی اور آخرت میں تو ملے گی۔ تو میں نے حضرت علامہ آیت اللہ خمینی کی سوانی پڑھی، پوری سوانی پڑھی۔ مجھے اندر سے یہ شوق تھا، یہ ولولہ تھا کہ یہ کیسے ہوا، کون سی ادا، کیا تھا حضرت علامہ خمینی نے کہ اور اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر آج تک جتنی اسلامی جنگیں لڑی اس میں کامیابی حاصل نہیں۔
ضرور کوئی نہ کوئی ادا ضرور پسند آئی ہوگی. میں نے مطالعہ کیا زمانے کا تو ایک واقعہ پر میں رک گیا. وہ واقعہ تھا کہ ان میں نے عرض کیا کہ ان میں اسلامی انقلاب کی گھٹنیں ٹوٹ رہی تھی. وہ مرکز تھا انقلاب کا, شاہ پہلوی کا وہ دبدبہ تھا, چھاپے مارے جا رہے تھے. تو جس مکان میں حضرت علامہ آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ پناہ گزین تھے یا رہ رہے تھے, وہاں فجر کی نماز سے پہلے شاہ پہلوی کی پولیس نے چھاپا مارا. 2 منزلہ مکان تھا. نیچے کی منزل میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو پیٹ پیٹ کر یہ پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ علامہ خمینی کہاں. چیخ چلا علامہ پٹائی ہو رہی تھی, پیٹ رہی تھی مسلمانوں کو اور پوچھ رہی تھی. جو کہتے تھے سپاہیوں سے کہ تم اسی مقصد کے لیے آئے ہو, تلاش کر لو. کافی دیر تک ظلم زیادتی ہوتی رہی. یہ واقعہ غور کیجیے کہ جس رہنما, جس قائد کے زیر سایہ انقلاب پنپ رہا تھا, اس میں شاہ پہلوی کے سپاہیوں کی ظلم و بربریت نہ دیکھ سکی وہ شخصیت اور اوپر سے آ گئی اور اس نے کہا سپاہیوں سے شاہ پہلوی کے کہ کیوں پیٹ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ, یہ نہیں بتا رہا یہ سب کہ علامہ خمینی کہاں. اس بات پر اتنا ظلم, میں ہوں امام علامہ خمینی, میں ہوں خمینی. اب تو سمجھیے کہ سپاہیوں کا کیا کتنی حیرت ہوئی ہوگی. ان کو گرفتار کیا, پولیس لے جانے لگی راستے میں, کہا تم لوگ مسلمان ہو تو ہاں نماز کا وقت کا نماز پڑھنے دو. کسی میدان میں نماز پڑھی علامہ خمینی نے, اس کے بعد ان کو جیل میں بند کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جیل میں کس طرح سے ذہنی اذیت ایسے رہنماؤں کو دی گئی جس میں علامہ خمینی بھی تھے. ایسی ذہنی اذیت دی گئی کہ قائدانہ صلاحیت کمزور ہو جائے. انقلاب جو پنپ رہا ہے وہ انتہائی کمزور ہو کر کے ختم ہو جائے. نظام عدل قائم نہ ہو سکے, نظام انصاف قائم نہ ہو سکے, اسلامی ملک نہ بن سکے. میں جو بھی واقعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ بے شمار ایسے واقعات علامہ خمینی کے اس میں زندگی میں رہے ہیں. شاید یہی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وہاں پورا نظامی حکومت ہی بدل ڈالا. اور اللہ جب چاہے کہ ہم اپنا نظام قائم کریں گے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو وہ اس کو ناکام بنا دے. دنیا کی کوئی طاقت آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے کہ کسی ملک میں نظام عدل اور نظام انصاف کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہو, کوششیں کی جا رہی ہوں اور اس جد و جہد کو کامیابی نہ حاصل ہو. حضرات 42 سال یعنی 4 دہائی سے زیادہ ایران نے نظام حکومت کو بدلے ہوئے ہو گیا. 47 سال یعنی 5 دہائی ہونے والی. 50 سال کی مدت کم نہیں. اس زمانے میں بھی آپ سب لوگ اہل نظر ہیں. میں نے کہا کہ آئے اور پورا تہران سڑکوں پر بن جائے گا, اسلامی انقلاب آ گیا, تختہ پلٹ گیا, نظام عدل قائم ہو گیا. اب دیکھیے چھوٹا سا ملک اور وہاں کیسی کیسی ریشہ دمانیاں کی طاقتی طاقتوں نے پارلیمنٹ تک اڑایا. پھر جب یہ حکومت آئی تو سرسری
मुकदमात करके जो मुजरिम थे उनको सजाएं भी दी जाने लगी। तो दुनिया कह रही थी कि ये ईरान कैसा अहमद मुल्क है, अपने ही लोगों को जानते हैं, ये इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, इब्तदाई हालात हैं हुकूमत के, ये कैसी हुकूमत है जो अपने ही लोगों को फांसी दे रही, अपने लोगों को कत्ल कर रही, अपने ही लोगों को अपने दरमियान से खत्म कर रही। लेकिन बाद में दुनिया ने समझा कि अगर इन लोगों को ईरान खत्म नहीं करता तो वहाँ जो इनकलाब आया था, वहाँ जो निज़ाम हुकूमत बना था वो मजबूत नहीं। और आज का जो मंजरनामा है वो तो और भी हम लोगों के लिए हौसला बख्श है। कुरान करीम की बात करी हज़रत अल्लामा ने, यकीनन कुरान वो नुस्खा कीमिया है जिसको जिस मुल्क में और जिस कायद में और जिस हुक्मरान ने पूरी ताकत से पकड़ लिया और समझ लिया, वहां तागूती निजाम तो नहीं रह सकता, वहां यकीनन निजाम अदल कायम होगा। अगर जहां जहां भी निजाम अदल नहीं है, निजाम इंसाफ नहीं है, वहां समझ लीजिए तो कुरान नहीं है। ज़ाहिर में कुरान है, दिलों में कुरान नहीं है। जायजा ले लीजिए, तो तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अभी का जो मंजरनामा है वो तो और भी अजीब हो गई। इस्लामी जंगे में बहुत ही छोटी सी फौज में बड़ी सी फौज को राज कर दिया। 313 का जिक्र आता है। तमाम जंगों में जो इस्लाम पसंद थे लोग, वो अकलियत में थे, अक्सरियत में नहीं थे। आज भी जो लोग दुनिया में निज़ाम अदल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं वो अकलियत में है, अक्सरियत में नहीं। इससे परेशान होने की तो कतई जरूरत नहीं। जिस शहर में और जिस खानकाह में कुरान की बातें की जाए, कुरान के हवाले से दुनिया में निज़ाम अदल कायम करने के लिए कैसे कायम किया जाए, इस पर तदब्बुर किया जाए, इस पर गौर किया जाए, तो इससे बड़ा इस दौर में बाबरकत काम और क्या हो सकता है। हकीकत में आज इत्तेहाद की पहले भी जरूरत थी, आज उससे ज्यादा जरूरत इत्तेहाद की है। और मुझे कहने दीजिए कि हालात तारीफ नहीं है, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। और ये जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं 25-30 जितने भी हों, इसे आप 25-30 न समझें। तादाद पे न जाएंगे, तादाद से कुछ नहीं होता, असल जज्बे से होता है, असल मामला अल्लाह पर एतमाद से होता है। कुरान की एक छोटी सी आयत है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मैंने इस पर जब गौर किया, मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में जरूरत कर रहा हूँ बोलने की, कि जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे लगा कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बशारत दे दी है इंसान को, इतनी बड़ी बशारत, और इस पर हमने गौर नहीं किया आपका। अभी देखिए हमारे छोटे से किसी वजीर से हमारा ताल्लुक हो जाता है, यहाँ तक कि किसी एमएलए एमएलसी से हमारा गहरा ताल्लुक हो जाता है, तो हमारा फख्र करते हैं, बहुत नाज करते हैं। छोड़िए नीचे चले जाइए, डीएम और वीडियो से हमारे ताल्लुकात जब थोड़ा गहरे हो जाते हैं तो हम बहुत नाज करते हैं, फख्र करते हैं और ऐसे चलते हैं।
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ امام علی مقام کی جو شخصیت ہے وہی مرکزی وہ مرکزی اتحاد ہے، اس لیے مرکزی اتحاد ہے کہ جینے کا جو صحیح حوصلہ ملتا ہے ہمیں وہ ماحول میں وہ حسین کی ذات ہے اور کربلا کی سرزمین سے ملتا ہے۔ اگر جینا چاہتے ہیں حسین کی سرزمین، جینے کا ڈھنگ چاہتے ہیں کیسے جیا جائے حسین کی بارگاہ میں آ جائے، اب مرنے کا بھی سلیقہ سیکھنا ہو تو حسین کی بارگاہ میں آ جائے، دونوں سلیقہ وہاں ہے۔ اگر سلیقے سے جینا ہے تو کربلا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور سلیقے سے مرنا ہے تب بھی کربلا تو چند دنوں کی بات ہے، میرے سارے اکابر کی تقریر ہو چکی ہے، میں کیونکہ دیکھا کہ موضوع ہے، موضوع میں کیا ہے تو موضوع ہی بولنا چاہیے، میری سماعت بنائی۔ امام علی مقام نے دنیا کو کیا سبب دیا اللہ کے میدان میں؟ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایک مومن گویا کہ مومن کہلاتے ہیں نا، مومن کو انسانیت کی میراث کبریٰ کا مظہر بن کے آنا کیسے بن گیا ہے؟ اس کو انہوں نے مرنے میں دکھایا، منظر میں دکھا دیا، ایسا دکھایا ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغی میں نہیں آسان پہ تاری ہو جائے کہ ہم کو کیسے جینا چاہیے۔ ابھی دیکھیے ایک مسلمان مولائے کائنات پہ حملہ کر سکتا ہے، اگر مسلمان ہے کہ عالم پہ حملہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ کربلا کے میدان میں جائیے گا، ایک مسلمان یا نبی پہ حملہ کر سکتا اگر مسلمان ہے، مومن کی کیا نبی پہ حملہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کا 6 مہینے کے بچے کو قتل کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اگر 6 مہینے کے بچے کو قتل کرتا ہے تو انسان نہیں ہے، انسانیت اس کے اندر آئی نہیں۔ اگر کوئی نبی پہ حملہ کر دے تو مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی علی پہ حملہ کرے ایسا مسلمان کربلا کے میدان میں کیوں منظر پیش کرے؟ اپنی شہادت سے پہلے اگر پہلی شہید ہو جاتے میری منظر ہوتا نہیں، لیکن منظر کربلا موضوع رکھا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، موضوع نہیں ہوتا تو میں یہ